اسی طرح سے بعض بچے جو ہیں حمزہ اور عین کے اندر فرق نہیں کرتے، اس کے اندر کیا کرتے ہیں، عین کے اندر عین کو پڑھتے ہوئے حرکات کے ساتھ عین کو پڑھتے ہوئے حمزہ کی آمیزش پیدا کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ عین زبر آ، عین زیر اع، عین پیش او، حمزہ بھی پڑھتے ہیں اور عین بھی پڑھتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس کے اندر فرق کرنا ہے۔ حمزہ زبر ا پڑھے، عین زبر ع، حمزہ زیر ای، عین زیر عی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح سے ضاد ہے، ضا ہے، اس کے اندر آپس میں فرق کرنا۔ اب ساتویں بات کیا ہے کہ جس طرح سے ہم نے حروف کے مخارج پڑھے تھے، کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے، اسی طرح سے حرکات کے بھی مخارج ہیں، حرکات کے بھی مخارج ہیں۔ حرکات کے اندر جو مخرج ہے وہ کیا ہے؟ زبر کے اندر سیدھا منہ کھول کر زبر ادا ہوتا ہے، ب زبر ب، اور زیر کے اندر نیچے کا ہونٹ ذرا گرا کر ادا کرتے ہیں، اس کو نیچے کے ہونٹ کو ذرا، منہ کو ذرا نیچے کی طرف کر کے اور اس کو گرا کر ادا کرتے ہیں ہونٹوں کو، ب زیر بی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور پیش کے اندر ہونٹوں کو گول کر کے ادا کرتے ہیں، پیش کو ادا کرتے ہوئے ہونٹوں کو گول کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ ب پیش بو، ب بی بو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہی پڑی حرکات کا بھی مخرج ہے، اور تنوین، دو زبر، دو زیر، دو پیش، اس کا مخرج بھی یہی ہے، اور کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش کا مخرج بھی یہی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اس کے اندر کیا ہے کہ اس کی ہجے کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں، حروف مفردات کو جیسے ادا کیا تھا اسی طرح سے یہاں پر بھی حروف کو ادا کریں گے۔ جیسے با کو ایک الف کی مقدار کھینچا تھا تو یہاں پر بھی با کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، ب زبر ب، ب زیر بی، ب پیش بو، ب بی بو، بو بی ب۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح سے جہاں موٹا پڑا تھا یہاں بھی موٹا کریں گے، ٹھیک ہے؟ جہاں باریک پڑا تھا، حروف مفردات کو باریک پڑا تھا، یہاں بھی باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اب حمزہ ہے، جیسے وہاں پر ادا کیا تھا حمزہ کو، حمزہ زبر ا، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او۔ اس میں بچے غلطی کیا کرتے ہیں؟ غلطی یہ کرتے ہیں کہ جلدی سے پڑھتے ہیں اور حرف کو صحیح ادا نہیں کرتے۔ بازے بھی، باپش بو، بابی بو، نہ حرف کو صحیح ادا کرتے ہیں نہ حرکات کو صحیح ادا کرتے ہیں۔ ہجے کے اندر ہجے کرتے ہوئے نہ حرف کو صحیح ادا کرتے ہیں نہ حرکات کو صحیح کرتے ہیں۔ حرف اور حرکات کو صحیح ادا کرنا ہے، ب زبر ب، ب زیر بی، ب پیش بو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو الگ الگ صحیح طریقے پر ان دونوں چیزوں کو ادا کرنا ہے، حروف اور حرکات۔ دوسری بات یہ ہے کہ حروف مفردات کے اندر جو 3 حرفی حروف ہیں ان کو وہاں پر کتنے الف کھینچا تھا؟ 3 الف، 3 یا 5 الف نا۔ یہاں پر ان حروف کو 1 الف کھینچیں گے، یہاں پر کیا کریں گے؟ ان حروف کو 1 الف ہی کھینچیں گے، صاد زبر ص، قاف قاف زبر ق، جیم زبر ج۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو پڑی حرکات کو بھی ہجے کرتے ہوئے واضح طور پر ادا کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور پڑی حرکات کو بھی اور حروف کو بھی۔ اب یہ آپ کی تختی ختم ہو گئی، ٹھیک ہے؟ تختی نمبر 4 یہ تختی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد ہے تختی نمبر 5 تنوین۔ اس کے بعد کیا ہے؟ تختی نمبر 5 تنوین۔ اب یہ تختی نمبر 4 کے بعد جو سوال و جواب ہیں اس کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو کیا کرنا ہے؟ یاد کرنا ہے۔